بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں، میں نے آپ کی احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے اپنی چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس چادر کو ملایا، آپس میں نے تہہ کیا ایسے، پھر مجھے کہا اسے اپنے سینے سے لگا دو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہی کیا، اس کے بعد اس کا ایسی برکت ہوئی کہ میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایات ہیں 5000 سے زیادہ ہیں، سب سے بڑے حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ آپ جو بھی چیز سنتے آپ کو من وعن یاد ہو جاتی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، یہ مسلمان کے لیے فرض اور لازمی ہے کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا عادی بنائیں۔ یہاں سے ایک ہمارے غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید منہ سے اچھا بولتے نہیں ہیں اچھے اخلاق ہے۔ یہ اچھے اخلاق کا ایک جز ہے، یہ اچھے اخلاق ہے برائیوں سے بچانا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، فرائض کی پابندی کرنا، اعمال کو بچا لانا، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں سب سے مکمل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کھانا کھانے کی سنت ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بچے بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے یعنی اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس حدیث سے کھانے کے 3 آداب اور 3 سنتیں پتہ چلی ہیں۔ پہلے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کوئی عذر نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے آگے سے کھانا کھانا۔ یہ جو عمر نبی سلمہ تھے، یہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ تک ہاتھ مار کر کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے سامنے ایک پلیٹ میں ایک برتن میں کھانا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ دوبارہ آئے تو 3 یا 4 برتنوں میں کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ انہوں نے صرف ایک پلیٹ میں تھوڑا کھانا کھایا، باقیوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا، ابھی باقی برتن ہیں، ان میں سے بھی اپنی مرضی سے اٹھا لو۔ اس سے ایک اور عجیب پتہ چلتا ہے، ایک سے زیادہ کھانے ہوں تو حسب ضرورت باقیوں میں سے بھی لینا ہے، لیکن اکٹھے بندے بیٹھ کر کھا رہے ہوں یا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانا پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا ہے۔ ایک فضیلت والا عمل محرم میں روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل ہے محرم میں روزہ رکھنا۔ عمومی طور پر پورے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ 9، 10 یا 10، 11 کا یا صرف 10 محرم کا ہوتا ہے۔ ہمارے ترتیب بھی بنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان سے پوچھو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام پر تو آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے، آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ پھر یاد ایک اور بات سمجھیں، غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک اصول شریعت کا ایک اصول ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جسے کسی غیر کی مشابہت ہو، کسی غیر قوم کی یا کسی غیر مسلم کی مشابہت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بچنے کے لیے کیا کہا، اگر ہم سے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے نا تو شاید دیکھنے والے یہ سوچیں کہ یہ یہودیوں کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9-10 کا تاسوعاء اور عاشوراء کا روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا 10 محرم کے بعد سب سے افضل یہ کہ 9-10 کا روزہ رکھا جائے، یا اس کے بعد دوسرے نمبر پر افضلیت یہ کہ 10 یا 11 کا روزہ رکھا جائے، اور کسی بیماری کسی عذر کی وجہ سے یا کوئی مجبوری لاحق ہو تو صرف 10 محرم کا اکیلے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ محرم کے فضائل میں سے محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت، باقی سارے غیر شرعی کام ہیں، رونا پیٹنا ماتم کرنا تعزیہ کرنا قاصد کی مہندی نکالنا، یہ سارے کے سارے غیر شرعی کام، شرعی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اور یہاں سے چلے 1 منٹ کے لیے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں بغیر کسی تکلف کے، ہم اہل سنت والجماعت تمام کو متفقہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ صحابی ہیں۔ صحابی اور غیر صحابی کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات اصول ہی یاد رکھیں، صحابی اور غیر صحابی کا بھی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں شیعیت کے اثرات کی وجہ سے واقعہ کربلا کو افسانوی حیثیت دے دی گئی ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارا کیونکہ ہر معاملے میں نا ہم نے اپنی چیزوں کو سامنے رکھا ہوتا ہے، ہم شریعت کو بھی اپنی مرضی کے بتانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم نے کیا کیا ہے، جو واقعہ کربلا تھا نا اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ہم نے ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، ہمارے یہاں جو برصغیر میں رسم و رواج ہے، کیا کہتے ہیں محرم میں ایک ہے مہندی نکالنا، یہ ہمارا رسم و رواج تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ مل ملا کر ہمارے شادی میں کیا کہتے ہیں ماہیاں اور مہندی کی رسم کی جاتی ہے۔ یہاں لوگوں نے جب دیکھا یار قاسم کا نکاح ہوا تھا محرم میں، تو ہم نے مہندی نکالنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، مطلب اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محرم کی جو فضائل ہیں ان میں عمومی طور پر محرم کا روزہ رکھنا، اگر اللہ توفیق دے تو 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا، یہ کیا کہتے ہیں اجر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں دوسروں کی باتیں چھپ کر سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ دوسروں کی ایسی باتیں چھپ کر سنے جنہیں وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کا حکم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب جی ہمارا کہنا قبول فرما دیں، ہم سب کا سننا قبول فرما دیں، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، رحمتک یا ارحم الراحمین۔